فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، ہم کوشش کر رہے ہیں، جسارت کر رہے ہیں، سعادت حاصل کر رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4 کو پڑھنے کی، اور اس کے لیے ہم ممنون و مشکور ہیں کاشانۂ بصیرت کے چینل یوٹیوب کے۔ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے، یہی تو بہت گہری گمراہی ہے۔ تفسیر آیات ہیڈنگ ہے، اور اس میں نمبر 1 جو تحریر ہے وہ ہے مثل الذین کفروا۔ یہ مسلمہ امر ہے کہ کسی بندے کا عمل نیک ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ خود بندہ نیک ہو۔ بندے کے نیک ہونے میں جو درجہ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے عمل کا درجہ ملتا ہے۔ چنانچہ رکوع کی حالت میں دی گئی انگوٹھی زیادہ قیمتی نہ تھی کہ آیت ولایت نازل ہو جاتی، بلکہ انگوٹھی دینے والی ہستی کا انگوٹھی دینے کا محرک اور خود اس کا درجہ ایمان قیمتی تھا۔ اس بیان سے واضح ہو گیا کہ کافر کا عمل نیک کیوں نہیں ہوتا۔ کافر میں کوئی نیکی نہیں کہ اس کا عمل نیک ہو جائے، چنانچہ آیت میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اہم نکات ہیڈنگ اور اس میں تحریر ہے، ایمان کے بغیر عمل کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تفسیر آیات ہیڈنگ نمبر 1 علم ترى ان اللہ، یہاں روت قلبی مراد ہے۔ کیا تم نے نہیں سمجھا کہ آسمانوں اور زمین کا خلق کرنا عبث نہیں ہے، ایک امر واقعہ اور حق کے تحت خلق ہوئے ہیں۔ اگر یہ دنیا صرف ان کافروں جیسی مخلوقات میں منحصر ہوتی تو آسمانوں اور زمین کی خلقت بے مقصد ہوتی۔ نمبر 2 این یشا یذہبکم، آسمانوں اور زمین کی خلقت کی حقانیت اس بات کی متقاضی ہے کہ جو لوگ اس کائناتی فطرت کے تقاضوں کے مطابق نہیں چلتے وہ نابود ہو جائیں اور ان کی جگہ نئی مخلوق آ جائے۔ نمبر 3 وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے تمام امور یکساں اور آسان ہیں۔ آسان اور مشکل ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں کسی کام کی انجام دہی کے لیے اسباب و علل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے، لہٰذا اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اہم نکات، ایک ہی نقطہ اس میں تحریر ہے، کائناتی فطرت سے انحراف کرنے والوں کا انجام نابودی ہے۔
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے. ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں. ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ نہیں. تشریح کلمات یہ ہیڈنگ ہے اور اس میں اس ہیڈنگ کے نیچے 2 کلمات تحریر ہیں. پہلا کلمہ ہے برازو، پرنتھسز میں با، رے اور زے ہے اور پرنتھسز بند ہو جاتے ہیں. البراز، کھلی جگہ میں چلے جانا. اسی سے صفوف پہ جنگ سے آگے نکل کر مقابلہ کرنے کو مبازرہ کہتے ہیں. دوسرا کلمہ ہے محیسن، میم ہے سواد بریکٹ میں ہے رہائی پانا. تفسیر آیات ہیڈنگ پہلا پوائنٹ وبرزو للہ، بروز قیامت جب ظالم مفاد پرست ان کے پیروکار اور شیطان سب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو حقائق سامنے آ چکے ہوں گے. عذاب الہی کا مشاہدہ کریں گے تو پیروکار اپنی دنیاوی عادت کے مطابق آخرت بھی انہی رؤسا کی طرف رجوع کریں گے اور دنیا میں ان کی پیروی کو ذریعہ نجات تصور کر کے کہیں گے. نمبر 2 انا کنا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ جبکہ یہ تابعیت اور اطاعت نہ صرف ذریعہ نجات نہیں ہے بلکہ ذریعہ ہلاکت ہے. نمبر 3 قالوا لو ہدانا اللہ، ان کے رؤسا جواب میں کہیں گے یہاں کے عذاب سے خلاصی کا کوئی راستہ ہوتا یا اللہ نے خلاصی کا کوئی راستہ دکھا دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی وہ راستہ بتا دیتے. مطلب یہ ہے کہ یہاں سے چھٹنے کا راستہ نہ ہمارے پاس ہے نہ تم کو بتا سکتے ہیں. نمبر 4 سواء علینا اجزئنا ام صبرنا، سواء علینا اجزئنا ام صبرنا. جب نجات کے سارے راستے بند ہو گئے اور کھلنے والے بھی نہیں ہیں تو بے صبری میں سر پیٹیں یا خاموش بیٹھے رہیں یکساں ہیں. صبر اور بے صبری یکساں ہیں. نمبر 5 دنیا میں یہ کمزور لوگ ہمیشہ تو پھیلی سوچ سوچتے ہیں. وہ اپنے عقائد و افکار میں بھی آزاد نہ تھے، وہ اپنے عقائد و افکار میں بھی آزاد نہ تھے. وہ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی پیروی کرتے رہے جبکہ وہ مادی طور پر کمزور نہ تھے کہ مجبور ہوں، بلکہ ان کی مادی کمزوری فکری کمزوری کا نتیجہ تھی. اس آیت کے مخاطب جو لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مفادات کی خاطر لیڈروں، حاکموں اور تاجروں کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے، خلوص کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرنے والوں سے نفرت اور دوری اختیار کرتے رہے ہیں. اہم نکات ہیڈنگ ہے اور نقطہ ہے جو اس کے ذیل میں. نمبر 1 روز قیامت انسان صرف اس شخص سے رابطہ کر سکے گا جس کی پیروی میں رہا ہے. نمبر 2 اس دن پیروکار اپنے لیڈروں سے الجھتے رہیں گے. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم
ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي انی کفرت بما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم۔ اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہہ اٹھے گا اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا، بس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ پہلے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، میں اب یقیناً اس سے بیزار ہوں۔ ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے۔ تشریح کلمات، اس میں جو ہے اس کے تحت ایک کلمہ لکھا ہوا ہے اور وہ کلمہ ہے مسرخکم اور بریکٹ میں ہے سواد رے اور خے بریکٹ بند ہو جاتا ہے، آگے لکھا ہے الصارخ مدد طلب کرنے والے کو کہتے ہیں، المصرخ فریاد رسی کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہم پڑھتے ہیں وہ ہے تفسیر آیات اور اس کے ذیل میں پہلا پوائنٹ ہے وقال الشیطان، جب بروز قیامت جابروں اور ان کے پیروکاروں کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا تو اس وقت شیطان اپنے پیروکاروں سے کہے گا اللہ نے تمہیں جنت اور ابدی نعمتوں کا وعدہ دیا تھا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پورا کر دیا اور ان کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ بروز قیامت حساب کتاب نہ ہوگا اور بتوں سے سعادتیں مل جاتی ہیں، ان وعدوں کی میں نے خلاف ورزی کی۔ نمبر 2، وما کان لی علیکم، میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا، تم پر میری بالادستی نہ تھی کہ تم میری اطاعت کرنے پر مجبور ہو جاؤ، نہ طاقت کی بالادستی تھی نہ دلیل و برہان کی، میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں دھکیلا۔ نمبر 3، الا ان دعوتکم، میں نے صرف حق کی دعوت کے مقابلے میں باطل کی دعوت تمہارے سامنے رکھ دی، تم نے اسے مان لیا جبکہ اس مان لینے یا رد کرنے کے اختیارات تمہارے پاس تھے۔ نمبر 4، فلا تلومونی، لہٰذا اب اس انجام کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے کیونکہ تم نے اللہ کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت قبول کی ہے۔ نمبر 5، ما انا بمصرخکم، آج ہم ایک دوسرے کی فریاد رسی نہیں کر سکتے چونکہ ہم دونوں شریک جرم ہیں۔ نمبر 6، انی کفرت بما اشرکتمون، میں آج اس بات سے بھی بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اطاعت اور فرمانبرداری میں اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ یہاں کفر سے مراد بیزاری ہے، جیسے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے ہے۔ اس کا حوالہ دیا ہے، فٹ نوٹ پہ جاتے ہیں ہم، سورہ فاطر آیت نمبر 14۔ یہ ہیں شیطان کے طعنے جو اس کے پیروکار اس وقت سنیں گے جب وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا اور فیصلہ الہی ہو چکا ہوگا، ان کے پاس ان طعنوں کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اہم نکات: نمبر 1، شیطان کا دخل صرف دعوت تک ہے۔ نمبر 2، انسان اپنے ارادے میں خود مختار ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اپنے رب کی اجازت سے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے
جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں آپس میں ان کی تحیت سلام ہوگی۔ تشریح کلمات، اس میں جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے تحیتہم، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے چھوٹی ہے اور پھر چھوٹی ہے، بریکٹ بند ہو جاتی ہے، آگے ہے تحیہ کے معنی حیاک اللہ کہنے کے ہیں، اللہ تجھے زندہ رکھے۔ اصل میں تحیت و حیات سے مشتق ہے، پھر دعائے حیات کے معنی میں استعمال ہونے لگا ہے۔ تفسیر آیات، گمراہوں اور شیطان کے پیروکاروں کے آپس میں ہونے والے تانو تشنی اور برات و بیزاری پر مشتمل مکالمے کا ذکر کرنے کے بعد اہل جنت کے ماحول کا ذکر آیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس محبت کی فضا میں ملتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو حیات جاودانی اور امن و سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں۔ اہم نکات، اہل بہشت ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں۔ ألم تر أن الله ضرب مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جس کی جڑ مضبوط گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تفسیر آیات، یہ ہیڈنگ اور پہلا پوائنٹ اس کے ذیل میں ہے علم تر کیف ضرب اللہ۔ کلمہ طیبہ کا لفظی ترجمہ انورٹڈ کاماز میں ہے پاکیزہ بات ہے۔ اس سے مراد وہ پاکیزہ موقف و اعتقاد ہے جس کا اظہار قول و عمل سے ہوتا ہے، وہ موقف جو انبیاء اور رسول علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے پیش کیا ہے، وہ پاکیزہ نظام زندگی اور دستور حیات ہے جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے انسانیت کے لیے عنایت فرمایا ہے، جس کا نقطہ آغاز و محکم اساس کلمہ توحید ہے۔ نمبر 2، اصلھا ثابتن، یہ کلمہ حق ہے، دلیل و برہان اور منطق کے اعتبار سے فطرت کائنات سے ہم آہنگ اور اس کے تقاضوں کے عین مطابق ہونے کے اعتبار سے مضبوط اور محکم بنیادوں پر استوار ہے، بلکہ اس درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین میں ایسی گڑی ہوئی ہیں کہ زمانے کی تند و تیز ہوائیں اور طوفان اس کو ہلا نہیں سکتے۔ نمبر 3، وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ کلمہ حق ایسا پھیلے گا کہ دنیا کے جس کونے تک جانے کی گنجائش ہوگی، یہ کلمہ حق وہاں پہنچ جائے گا، بالکل اس درخت کی شاخوں کی طرح جو آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ درخت میں پھلنے پھولنے کا بہترین موقع اس وقت آتا ہے جب اس کے لیے سازگار ماحول میسر آئے، طبیعت زمین، ہوا، پانی کے ساتھ سازگار ہو۔ کلمہ حق چونکہ نظام فطرت کے ساتھ نہایت سازگار ہوگا، لہٰذا یہ مشکلات اور مخالفتوں کے باوجود پھیلے گا۔ نمبر 4، توتی اکلہا کل حین، کلمہ حق ایسا نتیجہ خیز اور پرفیض نظام حیات ہے جس کا پھل انسان ہر قدم پر اٹھا سکتا ہے، اور زندگی کا ہر گوشہ اس پھل سے مالا مال ہے۔ اس کے بعد تحریر ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 96، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے
تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 5، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، کلمہ طیبہ جو ایک غیر حسی بات ہے کہ تشبیہ اللہ تعالیٰ نے شجرہ کے ساتھ دی ہے جو محسوس چیز ہے، چونکہ انسان کے لیے معقول باتوں سے زیادہ قابل فہم محسوس باتیں ہوتی ہیں۔ اہم نکات، یہ ہیڈنگ ہے، اس میں نمبر 1 جو تحریر ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے: حق کی جڑیں مضبوط اور شاخیں بار آور ہوتی ہیں۔ نمبر 2، حق کی افادیت زندگی کے تمام گوشوں پر محیط ہے۔ نمبر 3، ایمان و عقیدہ جڑ اور اعمال صالح شاخیں ہیں۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہے اور اس کے لیے کوئی ثبات نہ ہو۔ تشریح کلمات ہیڈنگ ہے، اور اس ہیڈنگ کے تحت جو کلمہ تحریر ہے وہ ہے جتست، اور بریکٹ میں ہے جیم سے بریکٹ بند ہو جاتے ہیں، اور پھر لکھا ہے جسا کے معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں۔ تفسیر آیات، کلمہ خبیثہ کلمہ طیبہ کے مقابلے میں ہے۔ کلمہ حق کے مقابلے میں آنے والا کلمہ باطل، صحیح عقائد کے مقابلے میں آنے والے عقائد فاسد ہیں، اور ہر مبنی بر حقیقت نظام حیات کے مقابلے میں آنے والا نظام فاسد ہے۔ کلمہ حق کی استواری اور کلمہ باطل کی بے ثباتی سب پر واضح ہے، چنانچہ وہ کلمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا اس کی گونج آج تک پوری طاقت کے ساتھ اطراف کائنات میں موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں آنے والے ہزاروں نمرودوں کے نام صرف صفحہ تاریخ پر چند سیاہ حروف میں باقی ہیں۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، جبریل علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ شجرہ طیبہ ہیں، علی اس کی شاخ ہیں، فاطمہ پتے اور حسن و حسین اس کے پھل ہیں۔ حوالہ ہے بہار کا 137:24 مجموع البیان۔ اہم نکات، حق پائیدار اور باطل ناپائیدار ہے۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قائم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ تفسیر آیات، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ کی مشیت اندھی بانٹ نہیں ہوتی، حکمت و عدالت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر مستحق کو اس کا حق اور ہر ستمگار کو سزا دیتا ہے جس کا وہ سزاوار ہے۔ چنانچہ ایمان لانے والے لوگوں نے اپنے آپ کو شجرہ طیبہ جیسے عظیم اور پائیدار درخت کے ساتھ پیوستہ اللہ کی عنایتوں کے سزاوار اور اہل ثابت کر دیا ہے۔ ایسے مومنوں کو اللہ دنیا میں ثابت قدمی بخشتا ہے کہ جو مشکلات و مصائب پہاڑوں کو پاش کرنے والے ہوں اور اس مومن کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جس راستے کو اختیار کیا ہے وہ اس پر پختہ یقین ان کی ہر مشکل آسان بنا دیتا ہے۔ منزل سے عشق اور ایمان کی وجہ سے راستے میں پیش آنے والی کڑی سے کڑی آزمائش ان کو شیریں معلوم ہوتی ہے۔ ابن عباس راوی ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کا حوالہ ہے شواہد التنزیل، ذیل آیا نمبر 2، شواہد التنزیل 407:1۔
عبد الرحمن بن عوف راوی ہیں، میں نے اپنے غلام سے کہا کہ میں تجھے ایک حدیث بتا دیتا ہوں قبل اس کے کہ یہ حدیث باطل باتوں کے ساتھ مخلوط ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے، اور اس میں جو ترجمہ تحریر ہے میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ میں شجرہ ہوں، فاطمہ اس کی شاخ، علی اس کی بارداری اور حسن و حسین اس کے پھل، اور میری امت میں سے ان کے محبین اس کے پتے ہیں۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس نے مجھے مبعوث کیا ہے، وہ جنت عدن میں ہوں گے۔ اس کا حوالہ ہے شواہد التنزیل 401:1۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان ہی مایہ استقامت ہے۔ نمبر 2، انسان دنیا اور آخرت دونوں میں تائید الہی کا محتاج ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَاهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیے تاکہ راہ خدا سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ اسے کہہ دیجئے، کچھ دن لطف اٹھا لو، آخرکار تمہارا ٹھکانہ آتش ہے۔ ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ پہلا کلمہ جو اس میں تحریر ہے وہ ہے احلو، بریکٹ میں ہے ہے لام لام، اس کے بعد تحریر ہے حللت کے معنی کسی جگہ پر اترنے اور فروکش ہونے کے ہیں۔ دوسرا کلمہ ہے البواری، بریکٹ میں ہے با واو اور رے، اصل میں کسی چیز کے مان پڑنے کے معنوں میں ہے۔ چونکہ کساد سے فساد آتا ہے، اس لیے بوار بمعنی ہلاکت استعمال ہونے لگا ہے۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے وہ ہے الم ترا الی الذین، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی کہ اس جاہل قوم کی طرف ایک رسول کو رحمت بنا کر بھیجا، طلب مغفرت کی دعوت دی، جنت کی طرف رہنمائی فرمائی، سعادت ابدی کے سامان فراہم کیے۔ نمبر 2، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، لیکن کفر و شرک کے رہنماؤں نے اس عظیم نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا، خود بھی تباہ ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی تباہی کے گھر میں جھونک دیا۔ ذکر سرداران کفر و ضلالت کا ہے۔ نمبر 3، جہنما یصلونہا، وہ ہلاکت کا گھر جہنم ہے جس میں یہ لوگ جھلس جائیں گے، اور ان کے لیے جہنم ان کے تصورات سے زیادہ برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 4، وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، ان کافروں کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اس حد تک گستاخی کی، ایسی چیزیں اللہ کے مقابلے میں لائے جو خود اپنے نفع و نقصان کی مالک نہیں ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا تاکہ راہ حق جو توحید پروردگار ہے سے لوگ منحرف ہو جائیں۔ اب ہیڈنگ آ جاتی ہے اہم نکات۔ اس میں 2 نقطے تحریر ہیں۔ پہلا نقطہ کچھ اس طرح سے ہے، ایک رہنما کے گمراہ ہونے سے ایک قوم گمراہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، سرداران کفر نے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کو شرک میں مبتلا کیا۔ قل لعبادي
الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے نماز قائم کریں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، قل لعبادی الذین آمنوا، عبادی میرے بندے، یہ تعبیر کس قدر شیریں ہے اور کس قدر اللہ نے اپنے بندوں کو عزت و شرف سے نوازا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کو اپنی درگاہ سے دھتکارنے کے بعد رحمت و شفقت کے لہجے میں اپنے مومن بندوں کی طرف کلام کا رخ فرماتا ہے۔ نمبر 2، یقیم الصلاۃ، میرے مومن بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز قائم کریں تاکہ معراج مومن کی منزل کو پہنچ جائیں اور اللہ کی عطا کردہ روزی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پوشیدہ طور پر خرچ کریں جس سے لینے والوں کے وقار کو تحفظ ملتا ہے، محتاجوں کی انسانی کرامت کو بچایا جا سکتا ہے اور دینے والے کے اخلاص عمل کو ریاکاری سے بھی بچانے کا موقع ملتا ہے۔ اعلانیہ طور پر خرچ کریں، جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے عمل کو نمونہ عمل بنانا اور معاشرے میں اس سوچ کو عام کرنا مقصود ہو۔ اگر لوگ اسے بخیل سمجھتے ہیں تو لوگ اس کی غیبت نہ کریں۔ نمبر 3، من قبلی ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے جہاں نماز اور انفاق قائم آئے گا۔ اگر نماز و انفاق نہیں ہے تو کسی سے معاملہ کر کے اس دن کو ٹال سکتے ہیں، نہ ہی کسی دوست کی دوستی کام آ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ اگر مومن نمازی ہے اور انفاق کرتا ہے تو شفاعت اور دوستی فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت تحریر ہے اور اس آیت کا حوالہ ہے سورہ زخرف آیت نمبر 67۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مومن نماز کے ذریعے خالق سے اور انفاق کے ذریعے مخلوق سے مربوط رہتا ہے۔ نمبر 2، اقتصادی اقدار سے زیادہ اہم انسانی قدریں ہیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر بنایا۔ تشریح کلمات، ایک کلمہ تحریر ہے اس ہیڈنگ کے تحت، دائبین، اور پرنتھیسس میں لکھا ہوا ہے دال، حمزہ اور با، پرنتھیسس بند ہو جاتی ہے، الدائب کے معنی مسلسل چلنے کے ہیں۔ اسی سے دعاب عادت مستمرہ پر بھی بولا جاتا ہے۔ کذالک آل فرعون، اس کی انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔
اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی ہیڈنگ تفسیر آیات۔ اس آیہ شریفہ میں مقام توحید اور مقام انسان کا ذکر ہے۔ نمبر 1 توحید، اللہ الذی خلق، قابل ستائش صرف وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، ان کو خلق کرنے میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ آسمان سے پانی نازل کرنا اور زمین سے مختلف پھلوں کا اگانا بھی کسی اور کا نہیں، صرف اللہ کا کام ہے۔ نمبر 2 انسان، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اس کائنات میں انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور مخلوق کے لیے مسخر نہیں۔ چنانچہ ہم نے کئی بار پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ کائنات بنیادی طور پر حیات و زندگی کے لیے سازگار نہیں ہے۔ ہمارے شمسی نظام میں کرۂ ارض پر زندگی پیدا کرنے اور اسے بحال رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سامان زندگی فراہم کیے، پھر ان زندوں میں انسان کو مختوم اور باقی حیوانات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اس دوسرے پوائنٹ کے نیچے اور سب پوائنٹس ہیں۔ جو پہلا سب پوائنٹ ہے وہ ہے آسمان سے نازل ہونے والی بارش انسان و دیگر حیوانات کی زندگی کے لیے اور دیگر حیوانات انسان کے لیے۔ نمبر 2 پانی میں روانی اور ہوا کی تیز رفتاری جہاں دیگر امور میں انسان کے مفاد کے لیے ہے، وہاں کشتی کی روانی اور تجارت کے فروغ کے لیے بھی ہے۔ نمبر 3 دریاؤں سے شق ہو کر نکلنے والی نہروں سے بھی انسان اپنی ضرورت کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے۔ نمبر 4 سورج معبود نہیں کہ انسان اس کی پوجا کرے، بلکہ یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ نمبر 5 چاند مظاہر قدرت کا خوبصورت نمونہ ہے اور انسان کے لیے تقویم و روشنی کا کام دیتا ہے۔ نمبر 6 رات آرام و سکون اور انرجی کی چارجنگ کے لیے ہے۔ نمبر 7 انسانی زندگی کے وسائل کی فراہمی قافلہ حیات کی روانی کے لیے ہے۔ ہیڈنگ ہے اب اہم نکات۔ نمبر 1 اسلام بحری تجارت کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 2 ترقی اور تمدن کے لیے طبیعت سے فائدہ اٹھانا طبیعت کی وجہ تخلیق اور فطرت کے مطابق ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور اسی نے تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف ناشکرا ہے۔ تفسیر آیات ہیڈنگ نمبر 1 وَآتَاكُم مِّن كُلِّ، سابقہ آیت میں انسانی ضرورت کی بعض اہم چیزوں کا ذکر تھا، اور اس آیہ شریفہ میں ایک جامع عبارت میں فرمایا ہر وہ چیز تم کو دے دی گئی ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ یہ سوال ہماری فطرت، یہ ہماری ارتقاء اور زندگی کی بقا کے تقاضوں اور ہماری ضروریات کی طرف سے تھا یا ہماری خواہشات کی طرف سے، چونکہ اللہ نے صرف ضرورت کی بنیاد پر نہیں بلکہ خواہشات کی بنیاد پر نعمتیں عنایت فرمائی ہیں۔ چنانچہ دانہ جو یا دانہ گندم، ہم اس جملے کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ دانہ جو یا دانہ گندم سے انسان زندہ رہ سکتا ہے، اس کے باوجود مختلف دانوں اور طرح طرح کے میووں اور سینکڑوں غذائی اشیاء کی فراہمی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ہر وہ نعمت عطا کی ہے جس کا تصور انسان کر سکتا ہے اور اس کے ذہن و خیال میں آ سکتی ہے۔ نمبر 2 رہی زبانی سوال کی بات، تو اللہ کی درگاہ سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ جو دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی اس کی یہ وجوہات ہیں۔
نمبر 1، سرے سے دعا ہوتی ہی نہیں، صرف زبان ہلائی جاتی ہے اور حلق سے آواز نکلتی ہے۔ نمبر 2، قبولیت دعا میں مصلحت نہیں، نادانی کی وجہ سے بندہ سوال کرتا ہے، ورنہ اگر اس سے علم ہوتا تو اس چیز کا سوال نہ کرتا۔ لیکن اگر حقیقتاً دعا دل سے نکل جائے اور بندے کی دینی و دنیاوی مصلحت میں ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک آیت تحریر ہے، اور جو پہلی آیت تحریر ہے وہ ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں ان سے قریب ہوں، دعا کرنے والا جب مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت کا حوالہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اس کے بعد ایک اور آیت تحریر ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس کا حوالہ ہے سورہ غافر آیت نمبر 60۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ آتا ہے تفسیر آیات کے ذیل میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یقیناً اللہ کی غیر محدود نعمتیں محدود انسان شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ شمار کے لیے نعمتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ انسان ان نعمتوں کا علم تک نہیں رکھتا تاکہ شمار کرے، چنانچہ کل کے انسان سے آج کا انسان اس کائنات کی کچھ باریکیوں کا زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن اس کی معلومات مجہولات کے مقابلے میں ہنوز ہیچ ہیں۔ نمبر 4، ان الانسان لظلوم کفار، انسان کو مخدوم بنایا، اس کی خواہشات پوری کی، بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود یہ انسان کس قدر ناانصاف اور ناشکرا ہے۔ ان نعمتوں پر اکتفا نہیں کرتا اور دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے، ان کی قدر بھی نہیں کرتا، بلکہ منعم کی شان میں شرک و معصیت سے گستاخی کرتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسان کی تمام ضروریات اور خواہشات پوری کی گئی ہیں۔ نمبر 2، کفران نعمت خود اپنی جگہ ظلم ہے۔ انشاءاللہ العزیز پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ و نگہبان۔